اللہ تعالیٰ نے ہود کی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے 3 سال تک ان پر پانی بند کر دیا اور خشک ہوائیں ان پر جاری کر دیں، جس سے ان کے جانور فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں اور وہ لوگ جسمانی طور پر بہت ہی کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ ہود کی قوم کے لوگوں کے قد 150 فٹ تھے۔ وہ بہت مضبوط قوم تھی۔ وہ 8 سے 10 فٹ چوڑے جسم کے مالک تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی دی ہوئی تھی اور بہترین طاقت اور صحت بھی دے رکھی تھی۔ وہ لوگ بہت کم بیمار ہوتے تھے۔ 3 سال کی بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے، مگر انہوں نے توبہ تب بھی نہ کی، بلکہ ہود علیہ السلام کے بہت ہی زیادہ خلاف ہو گئے اور ہود علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ ان کی قوم کے لوگوں میں ایک شخص کل نام کا شخص تھا۔ اس کو اپنی قوم کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام سے فریاد کرنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے ان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں بکر نامی آدمی کے پاس رکا۔ بکر نامی آدمی نے اس کی بہت خاطر مدارت کی، شراب اور 2 عورتیں گانے کے لیے اس کو دے دیں۔ 1 ماہ تک وہ لوگ اس کے گھر میں مہمان رہا اور اپنا مقصد بھول گیا، اور 1 ماہ کے بعد جب اسے اپنی قوم کا خیال آیا تو بہت دکھی ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میری قوم کے لوگوں پر پانی برسا دے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میں اپنی قوم کا اپنا مقصد بھول گیا اور میری قوم مر رہی ہے اور میں قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اس کی فریاد سن کے 2 فرشتے، بادلوں کے فرشتے آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم ان 3 بادلوں میں سے ایک چن لو۔ ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا اور ایک سیاہ تھا۔ تو اس نے سیاہ بادل چنا۔ تو بادل کے فرشتے نے کہا، اے کل، تو نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کالا جو بادل ہے وہ تمہاری قوم کو تباہ کر دے گا۔